السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا مقام 58 سپارہ سورہ المنافقون
سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان دا مہینہ رواں دواں ہے۔ شعبان دی چاند دی 3 تاریخ ہے۔ حرمت والے مہینے تو بعد یہ مہینہ رمضان اور رجب دے درمیان اس مہینے دے حوالے نال کتاب و سنت دی روشنی اندر چند باتاں بڑی ہی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ فرماؤ۔ کتاب و سنت دے دلائل تے اگر غور کیتا جائے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس مہینے دے حوالے نال کہ آپ دا اہتمام، آپ دا ذوق شوق چاہت محبت فکر سوچ اور آپ دے خیالات رجحانات اس بات دلالت کردے نے کہ غفلت تو بیداری دا مہینہ، کہ غفلت چھڑ کے سستی چھڑ کے بندہ بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، چاق و چوبند ہو جائے۔ اس واسطے کہ ان تو بعد آن والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لہذا غفلت دا پہلو سستی دا پہلو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ویسے ہی آپ دے سارے معاملات سستی والے نہیں، غفلت لاپرواہی والے نہیں، کہ سارے نیکی دے کم بڑھ چڑھ کے ذوق شوق اور فکر دے نال پوری لگن دے نال مستقل مزاجی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردے نے، مگر اس مہینے اندر آپ دا کچھ معمول بڑھ جاندہ، ان دے اندر سوچ اور فکر کیے۔ حدیث دی گواہی موجود ہے، آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام دی گواہی کہ آپ اس مہینے نو کس طرح گزار دے، کیڑا کم جڑا آپ زیادہ کر دے۔ اگر دیکھیا جائے باقی مہینے دے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرائض دی پابندی اندر کوئی کوتاہی نہیں، نوافل دی کثرت اندر زیادہ نفل پڑھنے ایندے جی بھی کوتاہی نہیں، تہجد دی نماز اندر کوتاہی نہیں، اور قرآن دی تلاوت اندر، ذکر و اذکار اندر، سخاوت اندر، ہر نیکی دے کام اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کے معاملات نو کر رہے نے۔ لیکن اگر ساڈا معاملہ تھوڑا جا دیکھیا جائے، ساڈی حالت اور کیفیت کی ہے، اور رب دے قرآن نے سانو کی کیا، ساڈی تے غفلت، لاپرواہی، سستی یہ ختم ہی نہیں ہوندی۔ ورنہ جمعے دی اہمیت، ایندی فرضیت، فضیلت، عظمت، مقام دا کیا پتہ نہیں، مگر ایندے باوجود بازاراں دے اندر ایک بندہ ہوندا ہے مجبور، کوئی مجبوری ہوندی تے او مالک نیتاں نو جاندا کہ بندہ مجبور ہے، مگر کیا جننے اجے تک اللہ دے گھر اندر نہیں آئے کیا سارے مجبور نے؟ ایسا عذر شرعی کیا موجود ہے کہ ایڈی اہمیت دی حامل چیز نو چھڑ کے اور بندہ سستی اور غفلت دا شکار رہے؟ اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، قرآن دے اس مقام تے بھی اور دیگر کئی ایک مقامات تے اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے سانو کی سمجھایا ہے۔ اللہ پاک اعلان کر رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ اعلان کر کے فرما رہے نے، اے ایمان والیو تانوں غافل نہ کر دے وے، تانوں سست لاپرواہ نہ کر دے وے، اموالکم ولا اولادکم، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو، اللہ دی یاد تو، اللہ دے حکماں تو تانوں اے چیز غافل نہ کر دے وے۔ یعنی مال اولاد دی محبت جیڑی ہے، یہ دو چیزاں آڑے نہیں آنیاں چاہیدیاں کہ ایک پاسے مال ہوئے، دوجے پاسے اللہ دا فریضہ ہوئے، اللہ دا حکم ہوئے، ایک پاسے اولاد دی محبت ہوئے اور دوجے پاسے اللہ دا حکم ہوئے، حلال و حرام دی تمیز، اور اے چیزاں انیاں غالب نہ آ جان اور انیاں توجہ دا مرکز نہ بن جان کہ تسی اللہ دی یاد دی پرواہ نہ کرو، مگر اے دری دھیان تے اے دری رجان ہوئے جڑے لوگ اے یاد چھڑ کے اذان سن کے انی قیمتی لمحات دے اے معاملات سن کے اجے تک بھی پرواہ نہیں دی تے غفلت نہیں تے ہور کی ہے، لاپرواہی سستی نہیں تے ہور کی ہے۔ اللہ اعلان کر کے سمجھا رہے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اللہ دے ذکر تو یہ چیز تانوں غافل نہ کر دے وے۔ اللہ نے اے نہیں کہا کہ مال نال محبت کرو ہی نہ، اولاد نال محبت کرو ہی نہ، مال کماؤ ہی نہ، اولاد وال توجہ دیو ہی نہ، ایسا تے اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ انہاں چیزاں نو اینا نہ غالب کرو کہ رب دی یاد ہی بھول جاؤ، اللہ دے یاد نو، اللہ دی یاد نو ہی نظر انداز کر دے ہو۔ فرمایا ان ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور جو ایسا کرے گا، یعنی اولاد دی محبت اندر، مال دی محبت اندر جیڑا بندہ رب دے ذکر نو نظر انداز کرے گا، یعنی اے چیز پہلے ذکر بعد اندر، اللہ دی یاد بعد اندر، اینا چیزاں دا فکر پہلے، فرمایا جیڑا رویہ انج دا اختیار کرے گا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ حکم میرا نہیں، فیصلہ میرا نہیں، یہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جو غافل ہوئے گا غفلت نہیں چھڑے گا، اور جیڑا بندہ غافل تے لاپرواہ ہوئے گا میری یاد دے کولوں، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ خسارہ پان گے، نقصان اٹھان گے۔ حالانکہ دیکھیا جائے تے بندہ کہندا نہیں میں تے مال کما رہے ہیں، مال کٹھا کر رہے ہیں، اس ٹائم چ تجارت کر رہے ہیں، اذان نماز دے ٹائم اندر میں کاروبار کرنا، اپنی محنت مزدوری کرنا، اپنے کام اندر بڑی لگن دینا لگا رہنا، تے گھاٹا کیویں؟ او مالک کہہ رہے ہیں گھاٹا ہے، یہ سمجھدا میرا فائدہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے لوگ خسارے اندر نے، گھاٹے اندر نے، نقصان کر رہے نے، نقصان اپنا کر رہے نے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اسے سپارے اندر سورہ جمعہ اندر اللہ نے اے نہیں کہا کہ جدو صبح ہو جائے تے تسی بالکل جمعے والے دن کام کرنا ہی نہیں، کم حرام ہے، کم نجائز ہے، نہیں۔ فجر پڑھی، اپنا ناشتہ کرو، تیاری کرو، جاؤ کم تے کرو کم، مگر جو ہی جمعہ دا ٹائم قریب آئے تے پھر خیال، سوچ، فکر جمعہ والی، اللہ دی یاد والی ہوئے۔ اینا ٹائم ہے تے جمعہ پڑھ کے بھی نہیں فرمایا تسی مسجد جو باہر نہیں جانا، اتھے ہی رہنا ہے، بلکہ قرآن نے اتھے کی کیا؟ اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا جدو نماز جمعہ ہو جائے، اندی ادائیگی ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جس اللہ نے یاد وال بلایا سی او رب خود ہی حکم دے رہے ہیں، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین تے پھیل جاؤ، اپنے کمہ چلے جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ دا فضل تلاش کرو، اپنے اپنے کمہ تے جا کے محنت مزدوری کرو، محنت کرو، فضل تلاش کرو اللہ دا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اللہ نو کثرت نال یاد کرنا ہے، کثرت نال تھوڑا نہیں، ٹائم ملے تے پھر نہیں، برائے نام نہیں، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، زیادہ یاد کرنا ہے اللہ نو۔ اللہ کیوں زیادہ یاد کرنا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ نہیں کرو گے تے خسارہ گھاٹا پوے گا، اگر کرو گے تے اللہ فرماندے نے کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور ایتھے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز تواڈے تے غالب نہ آ جائے، مال اولاد دی محبت۔ اور سورہ اعراف قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے ایتھے کی فرمایا، اندیاں آخری آیتاں دے وچوں آئے تے قرآن اللہ دا اعلان کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ رَبَّكَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ایتھے اللہ اعلان کڈے پیار دا کر رہے نے، وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب نو یاد کرو، اپنے رب نو یاد کرو، فی نفسک تضرعا وخیفا، کدے آجزی دے نال، کدے جناب فرمایا وخیفا، خوف کھاندیاں ہویا، آجزی بھی ہوئے، گڑ گڑا کے بھی انہوں یاد کرنا ہے، آجزی دے انداز اندر بھی یاد کرنا ہے، خوف دی کفیت اندر بھی یاد کرنا ہے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ فرماندے نے اچھی نہیں، اچھی تو ہٹ کے فرمایا یاد کرنا ہے، بات کر کے اللہ نو یاد کرنا ہے، فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اچھی تو ہٹ کے ایسا انداز اندر رب نو یاد کرنا ہے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح بھی یاد کرنا ہے، شام بھی یاد کرنا ہے، صبح و شام یاد کرن دا اللہ نے فرما دیتا ہے، گڑگڑا کے بھی، آجزی نال بھی، خوف دی کفیت اندر بھی، ایسا کفیت اندر یاد کرنا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماندے نے غافلاں دے وچوں نہیں ہونا، لاپرواہاں دے وچوں نہیں ہونا، سست لوگاں دے اندر تہاڈا شمار نہ ہو جائے۔ دیکھو اج اسی سمجھنے جناب اسی بھی انسان، ساڈیاں بڑیاں لوڑاں، ساڈیاں بڑیاں مجبوریاں ضرورتاں نے، اللہ پاک دے قرآن نے ایسے لوگاں دا تذکرہ کیتا، ایسے انساناں دا تذکرہ کیتا، یہ سورہ نور قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا، وہ بھی دی آخر انسان سن، لوڑاں انہاں دیاں ضرورتاں انہاں دیاں بھی سی، اے نہیں کہ ساڈیاں لوڑاں نے انہاں دیاں لوڑاں نہیں سی، وہ کھاندے نہیں سی، پیندے نہیں سی، پہندے نہیں سی، انہاں دے بیویاں نہیں سی، بچے نہیں سی، ضرورتاں نہیں سی، اور انہاں دا بھی سارا معاملہ موجود سی، مگر اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا ہر پہلو نو اللہ نے اجاگر کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے کی سمجھا رہے ہیں، اللہ فرمان دینے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماندے نے ایسے بندے ہوئے نے لا تلہیہم، انہاں نو غافل نہیں کر دی سی، تجارت ولا بیع، تجارت بھی، خرید و فروخت بھی، انہاں دا کاروبار تجارت دا انہاں نو غافل نہیں کردا سی، خرید و فروخت غافل نہیں کر دی سی، عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرمایا اللہ دا ذکر اندے تو غافل نہیں ہوندے سن، نماز دی پابندی تو غافل نہیں ہوندے سن، زکات دی ادائیگی تو غافل نہیں ہوندے سن۔ ایسے مردان دا تذکرہ، ایسے مردان دا تذکرہ، ہن کیا اے کیا جگ سے انہاں دی لوڑاں نہیں سی، ساڈیاں لوڑاں بڑیاں نے،
انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سی ساڈیاں ضرورتاں نے نہیں، انہاں دا بھی معاملہ ساڈے طرح سارا ہی سی، مگر اللہ ذوالجلال نے ایسی توفیق اور ایسی ہمت انہاں لوکاں نو عطا کیتی۔ رب نو کڈی ادا پسند آئی انہاں لوکاں دی، اپنے قرآن چ تذکرہ کر دیتا ہے کہ انہاں لوکاں نو غافل نہیں کر دی سی یہ چیز۔ ان دا مطلب ہے کہ اگر یہ چیز غافل کرے تے ایسے بندے رب نو پسند جیڑے نے نا، تذکرہ انہاں دا ہویا ہے، تے ان دا الٹ جیڑا ہوئے گا پھر وہ پسند نہیں۔ اگر یہ چیز بندے نو رب دی یاد تو غافل کرے تے رب دی نظر پھر بندہ پسند نہیں، یہ یاد رکھ لو۔ لہذا تجارت خرید و فروخت اللہ دی یاد، نماز زکات دی ادائیگی انہاں لوکاں نو جناب غافل نہیں کر دی۔ فرماندے نے اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ ایک کام کیوں کر دے سن، غافل کیوں نہیں رہندے سن؟ وجہ کی ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا کہ وہ لوگاں دے دل اندر ڈر سی اس دن دا جس دن اکھاں تے دل الٹ پلٹ ہو جان گے، اکھیاں تے دل الٹ پلٹ ہو جان گے، کفیتاں انسان دیاں جناب بدل جان گیاں۔ اس دن دے ڈر دی وجہ تو لوگ غافل نہیں ہوندے سن، لاپرواہ نہیں ہوندے سن۔ فرمایا اللہ دے قرآن نے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرمان دینے کہ اللہ جزا دیں گے انہاں نو احسن ما عملو، جیڑے انہاں عمل کیتے اللہ جزا ادو چنگی دے گا، ادو اچھی بہتر احسن اچھی جزا دے گا۔ اور صرف پوری جزا ہی نہیں، اچھی جزا نہیں، نال فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اس تو زیادہ اپنے فضل نال مالا مال کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ رزق دین دینے جنوں چاندے نے بغیر حساب تو رزق عطا کر دینے۔ اس مالک نے اعلان کیتا انہاں لوگاں دا کہ لوگوں سن جڑے غافل نہیں سن، سست لاپرواہ نہیں سن، یہ چیزاں نظر انداز انہاں لوگاں تے نہیں ہوندیاں سن۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے باقی معمولات اپنی جگہ تے قائم رہندے سن، مگر ان دے نال ایک چیز دا تھوڑا جہا اضافہ اور بڑا عجیب و غریب جہا اضافہ ان دے بارے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مسنون عمل جیڑا میرے پیغمبر دا شبان دے مہینے اندر بالخصوص ہویا کردہ سی، میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے آقا علیہ السلام اس مہینے دے اندر نفلی روزے رکھ دے، نفلی روزے، اور کنے کو روزے رکھ دے؟ حالانکہ میرے پیغمبر دی اگر عبادت دیکھی جائے نا تے ہر عبادت ہی با کمال ہے، مگر نفلی روزے اس مہینے اندر میرے آقا علیہ السلام رکھ رہنے، اور گواہی سیدہ عائشہ دے رہی نے فرماندیاں نے کہ آقا روزے رکھ دے کان یسوم حتی نقول قد ساما، آقا نفلی روزے یعنی روزانہ ہی روزہ میرے پیغمبر روزہ رکھ دے تے اسی کہندے